اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام وسیلہ نجات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو اور خصوصاً محبان اہل بیت کو ذی-قعدہ کے متبرک مہینے جو اسلام کے ان چند مہینوں میں سے ایک ہے جن کو محترم قرار دیا گیا ہے اور جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور اس کی ابتدائی تاریخ میں جیسا کہ ہمیں ایک بہترین اہل بیت کی ہستی اور خاتون بی بی فاطمہ معصومہ کم کی ولادت کے حوالے سے ہمیں ایک خوشی کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے، اور دوسرا 11 ذی-قعدہ کو جو آج سے 2 دن پہلے کی تاریخ، اس میں ہمارے امام ہشتم 8ویں امام اور سلسلہ امامت کے اس روشن چراغ کی ولادت کا جو متبرک دن ہے، اور میں ان دونوں تاریخوں کے حوالے سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتی ہوں۔ اور آج ہم اپنے اس پروگرام میں اس چیز کو اپنے لیے ایک باعث فخر اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اس امام کا اپنے ناقص الفاظ میں اور ناقص معلومات میں، کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ان ہستیوں کے مکمل ان ہستیوں کی معرفت رکھتا ہے اور ان ہستیوں کی سیرت و کردار کو بہترین طریقے سے اس نے سمجھا ہے۔ جیسے بھی چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہم اس معصوم امام کا تذکرہ کریں گے، اور ہمارے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہماری ایک مہمان سسٹر بھی موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف آپ سے کرواتی ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ سسٹر زینب ملوک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ سسٹر، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اسے خوشی کا باعث سمجھتی ہوں کہ آج آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ناظرین تک اس معصوم امام کی ہستی کے بارے میں اور سیرت کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گی۔ شکریہ سسٹر طاہرہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے آپ سے ہی پہلے کریں، کہ جیسا کہ ائمہ طاہرین کی زندگی کا جب حالات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کئی چیزیں ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں مشترک ملتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث ہے کہ یہ پہلا بھی محمد ہیں، یہ درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد، بلکہ یہ سارے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد وآلہ محمد، کہ ان کی سیرت و کردار میں کچھ فرق نظر نہیں آتا۔ بے شک جس کا بھی تذکرہ کیا جائے، کسی بھی معصوم کا تذکرہ کیا جائے، سمجھے کہ وہ سب معصومین کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی چونکہ یہ آج کا دن ہم نے مخصوص کیا ہے اپنے امام ہشتم کے حوالے سے، تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا تعارف امام کا اور امام کے اخلاق و کردار کے حوالے سے کچھ ناظرین تک پہنچائیں۔ شکریہ سسٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کو اور اپنے سب سننے والوں کو بھی اور ہدایت ٹی وی کے تمام عملے کو آج کے اس مقدس مہینے کے حوالے سے ہدیہ تہنیت پیش کرتی ہوں، اور خاص طور پر اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، اور پرخلوص یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی فضائل کو سمجھنے اور انہیں اپنے عام روزمرہ زندگی میں اپلائی کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور صرف ہم نام کے مومن اور مسلمان نہ رہیں بلکہ باعمل اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو بھی اسی قسم کی تربیت اور تعلیم دیں۔ الہی آمین۔ تو سسٹر، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے سب ائمہ اکرام علیہم السلام اجمعین، وہ ہم کسی خاص کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب ایک کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ خصوصیات اور وہ فضائل سب پر امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ائمہ علیہم السلام ایک روشن آفتاب کی مانند ہے، جس طرح سے آفتاب کی کرنیں تمام دنیا پر یکساں پڑتی ہیں اور تمام عالم جو ہے اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے اور ان کرنوں سے یعنی کہ روشنی حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمارے ائمہ کرام ہمارے لیے ایک نور کی مانند ہے۔ یہ بزرگ ہستیاں مخصوص شرائط میں اور مخصوص حالات میں
جس طرح سے بھی ان کی اپنی پرسنل لائف تھی وہ انہوں نے زندگی گزاری، لیکن عام طرح سے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے، ان کے قریب رہے، انہوں نے اپنے گھروں پر کوئی دربان نہیں رکھے تاکہ جو بھی ملنے والا ہے وہ آسانی کے ساتھ ان تک رسائی حاصل کرے اور ان کے سامنے اپنے مسائل کو بیان کرے اور ان سے ہدایت حاصل کرے۔ یہ روشن چراغ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہیں ہم سب انسانوں کے اوپر۔ تو ہمارے امام علی رضا علیہ السلام ہم ائمہ معصومین کی اور ائمہ کرام کے حوالے سے 8ویں کڑی ہیں، اور جن کے حوالے سے یہ بھی بہت مشہور ہے کہ وہ ان کا جو در ہے وہ شفا کا در ہے، اور امام ضامن علیہ السلام کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، اور سفر کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی انہی امام سے منسوب ہے۔ اور ویسے یہ اور سفر کی دعا صرف ہم اہل تشیع حضرات یا خواتین نہیں پڑھتے ہیں بلکہ سبھی پڑھتے ہیں۔ ہم جب سفر کے لیے بیٹھے ہیں جہاز میں اپنی گاڑی میں تو سب سے پہلے ہم پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ سفر کی دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا۔ بہت سارے ناظرین یا ہم سب کے لیے بہت سے معلومات میں اضافے کے باعث ہے کہ بے شمار لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کس ہستی کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے تھے اور کن ہستی سے منسوب ہیں، کہ جس طرح سے ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے بڑی دعائیں ہیں کہ اللہم اجعلنی من ذریتی، یہ ایک مشہور دعا ہے جو ہم ہر نماز میں بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت میں جگہ عطا فرما اور ہماری جو ذریت ہے ان کو نمازی بنا۔ تو یہ دعا ہم لوگ ظاہر ہم لوگوں میں سے بھی اکثر نہیں جانتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اسی طرح سے سفر کی جو دعا ہے وہ منسوب ہے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو مختلف دور میں ہمارے ائمہ کرام رہے، بہت وگرگوں حالات ہوا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں، تو اس دور میں موقع محل کی مناسبت سے ہمارے ائمہ کرام نے زندگی گزاری۔ جب جنگ و جدل کرنے کا وقت آیا تو وہ جہاد کے لیے نکل پڑے، اور جب امن سے بیٹھ کر اپنے دین کی نشر و اشاعت کا وقت آیا تو وہ گوشہ نشین ہو گئے، اور ساری توجہ جو تھی اپنی علم و عمل کی طرف اور اپنی علم کی نشر و اشاعت اور قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف دی۔ تو سسٹر بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ واقعی ائمہ علیہ السلام کی زندگی جن حالات میں گزری، یعنی ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام سے لے کر سب امام ائمہ کی جب ہم ہسٹری میں ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں بہت مشترک ان میں پائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں بہت مختلف ہوتی ہیں۔ مشترک چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک چیز جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ بہت برے حالات میں ائمہ نے اپنے فرائض منصبی کو ادا کیا۔ سب ائمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو کسی بھی امام کو سوائے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام یا اس امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کچھ تھوڑی سی فرصت، تھوڑی سی مہلت ان کو ملی اسلامی حکمرانوں کی طرف سے، اور انہوں نے اپنے علم و نشریات کے ذریعے دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ ورنہ ہر ائمہ کی زندگی میں، اور یہاں بھی ان ائمہ کے ساتھ بھی یہ مخصوص تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پوری طرح ان کے ظلم و ستم سے آزاد ہو چکے تھے، صرف تھوڑی سی اس دور کے سیاسی حالات کی وجہ سے حکمرانوں کی نظر تھوڑی سی ان کی طرف سے ہٹی، تو ان کو تھوڑا سا موقع ملا اور انہوں نے علم کو پھیلایا اور دین کی انہوں نے تبلیغ بھرپور انداز میں کی۔ ورنہ ظلم و ستم، حکمرانوں کا نفرت، بغض، تعصب جو اہل بیت سے اور خصوصاً ائمہ اہل بیت سے حکمرانوں کو تھا وہ ہر دور میں ہمیں نظر آتا ہے۔ بے شک آپ صحیح کہتی ہیں سسٹر۔ اصل میں یہ جو آپ نے کہا کہ تمام ائمہ کرام کو حکمرانوں کی نفرت، عداوت اور دشمنی، بغض کا سامنا کرنا پڑا، یہ تو وہ حالات ہیں نا کہ کسی نے سوال کیا ہمارے ائمہ کرام میں سے کسی امام سے، معصوم سے، کہ جب حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضائل اتنے زیادہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی حساب سے، ان کے داماد تھے اور وصی رسول تھے، تو اس کے باوجود بھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگ حضرت امیر المومنین سے اس طرح کنارہ کش کیوں ہو گئے؟ بڑا خوبصورت، بہت طرف۔ تو ہمارے امام علی رضا کا ہی یہ جواب تھا، امام علی رضا علیہ السلام نے یہ جواب دیا، اس لیے کہ جب
جہاد کا زمانہ آیا تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جہاد میں بھرپور جو حصہ لیا تھا وہ ہمارے مولا ہی حضرت امام علی علیہ اسلام کے ابتدائی دور میں جتنی بھی ابتدا سے لے کر آخر تک جتنی بھی غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اشاعت اسلام کے لیے جو جہاد تھا اسلام کے ابتدائی دور، بے شک بے شک، وہ امام علی علیہ السلام کا ہی کردار رہا ہے، ٹھیک ہے مین۔ اب اس میں عرب کا کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں سے کسی نہ کسی کا کم از کم ایک فرد قتل نہ ہوا ہو میدان جنگ میں امام علیہ السلام کی تلوار سے۔ تو چاہے ظاہر ہے یہی لوگ آگے بڑھے نا، بے شک مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے دل میں وہ کدورت، وہ بغض جو تھا وہ برقرار رہا، اور امام علیہ السلام سے نہیں رہا صرف، بلکہ جب حضور نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن پاک میں موجود ہے، ظاہر ہے جیسے آیت مودہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا الا یہ کہ میری اہل بیت سے مودت کرو، محبت نہ کرو، مودت کرو، جو محبت سے بہت بلند درجہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب ظاہر ہے کہ وہ یہی نسل چلی آگے، اور اس نسل کے آباء و اجداد کے بقول ان کے یعنی کہ جیسے قاتل رہے، امام علی ان کے رہے کہ اپنے دین کے حوالے سے اپنے دین کو اور مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کا ساتھ دینا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرانا تھا، تو اس وجہ سے وہ ایک بغض چلا رہا تھا، نسل در نسل، اور پھر نسل در نسل جو آتے رہے آئمہ وہ بغض ان کی طرف ٹرانسفر ہوتا گیا، بالکل۔ تو اس طرح سے وہ، اور عرب قبیلہ آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے یہ لوگ، اور جہالت کا شکار تھے، حد درجہ جہالت کا شکار تھے، قبائلی تعصب تو عربوں میں بہت زیادہ تھا، اور بنو ہاشم سے بھی تعصب کی وجہ یہی تھی، سب سے بڑی وجہ یہی بنتی تھی۔ بہت خوب سسٹر، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسے یہی گفتگو ہو رہی ہے تو یہاں ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ سب ائمہ کی جب زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ چیز بڑی عجیب و غریب یہ چیز سانحہ سے کم نہیں لگتی کہ ائمہ علیہم السلام، سب ائمہ علیہم السلام کے ساتھ جو حکمرانوں کا رویہ رہا، بے شک ایک چیز تو کامن تھی اس میں، ظلم و ستم، نفرت، بغض اور عداوت، لیکن طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا، مختلف ہوتا رہا، مختلف ہوتا تھا، اور اس سے ہمارے ائمہ کی حقانیت بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کو ایک سیٹ نظام نہیں ملا کہ ان کے آباء و اجداد نے جس دور میں زندگی گزاری، جس طرح کی انہوں نے وہاں سے سیکھا اور اسی طرح کی زندگی انہوں نے اپنے دور میں بسر کی، نہیں، ہر امام کا دور مختلف رہا۔ اور اس کی مثال دیکھیں، اگر ہم شروع کریں امام علی علیہ السلام کی ذات اقدس سے، امام علی علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ امیر شام نے ان کے ساتھ جنگ کی، جنگ صفین دیکھیں، بڑی مشہور جنگ جس میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جنگ صفین ہوئی، اور پھر جو جنگ صفین کا انجام جس طرح مکارانہ اور شاطرانہ انداز میں اپنی طرف اس فتح کے جو نتائج سراسر امام علی کی فوج کو جا رہے تھے، امام علی کو جا رہے تھے، وہ اپنی طرف پلٹائے گئے۔ اسی معاویہ نے، اب دیکھیے کہ باپ سے جنگ ہو رہی ہے، اسی معاویہ نے حالات سے مجبور ہو کر اس نے سیاسی چال بدلی اور امام حسن علیہ السلام سے صلح پہ مجبور ہو گیا۔ اب اس سلسلے کو آگے بڑھائیں تو دیکھتے ہیں کہ اسی امیر شام کے بیٹے یزید نے اس وقت کہ جب امام حسین علیہ السلام کا پورا قبیلہ بنو ہاشم ان کے ساتھ تھا اور امام کے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، امام سے بیعت طلب کی گئی، اور پھر جو میدان کربلا میں جو کچھ ہوا، جو ہسٹری نے وہ عجیب اور عظیم سانحہ جو آج تک تاریخ کا ایک سیاہ داغ اور دھبا مسلمانوں کے کردار کے اوپر، وہ اس کے بعد امام زین العابدین جو مجبوروں اور قیدیوں میں گھرے ہوئے تھے اس وقت، دیکھیں میدان کربلا میں اور مدینے میں جب بیعت طلب کی گئی تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پورے بنو ہاشم ان کے ساتھ تھے، لیکن سیاسی چال تھی، اس وقت بھی اس چیز کی پرواہ کیے بغیر امام سے بیعت طلب کی گئی۔ لیکن امام زین العابدین کا دور دیکھا جائے تو امام قیدیوں میں گھرے ہوئے ہیں، خود توق اور زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن امام سے بیعت، اس حالت میں امام سے بیعت طلب کرنے کی ضرورت نہیں کی گئی، اور امام کو اپنے دور زندگی جو تھا، جو اپنا فرائض منصبی، وہ بہت خاموشی کے ساتھ اور دعاؤں کے ذریعے امام کو ادا کرنے پڑے۔ پھر آگے جب سلسلہ چلتا اور دیکھتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور دیکھتے، امام محمد باقر، وہ ٹوٹلی ان سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح امام دیکھیے، امام موسیٰ کاظم تک جب ہم پہنچتے ہیں تو ان کی تاریخ پڑھتے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس امام کو کس طرح اذیتوں کے ساتھ زندانوں میں رکھ کے ان کی زندگی جو ہے گزاری گئی، اس لیے کہ وہ لوگوں تک اس حقیقی پیغام کو نہ پہنچا سکیں، اور ان حکمرانوں کو جو اسلام کے نام پر
حکومت پر قابض ہوئے ہیں ان لوگوں کو ان کی طرف نفرت نہ ہو سکے. اگر امامت صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے حکمرانوں کا کردار کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ غاصب حکمران ہے, ان کا کوئی حق نہیں بنتا اس مسند پر بیٹھنے کا. لیکن اب آگے امام علی رضا علیہ السلام تک جب ہم پہنچتے ہیں تو اب دیکھیں اب سیاسی چال بالکل الٹ ہو جاتی ہے. اب ان کی یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد چونکہ یہ حکومت بدنام ہو چکی ہے, یہ خاندان بدنام ہو چکا ہے لوگوں میں کہ اس نے اہل بیت کے ساتھ ظالمانہ رویہ رکھا اور امام کو نہ صرف مسلسل قید میں رکھا بلکہ امام کو شہید کیا گیا, اور پھر جس حقارت کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ امام کی میت کو پلے بغداد پر رکھا گیا اور مزدوروں سے اٹھوایا گیا, اس سے ظاہر ہے کہ محبان اہل بیت اور جو دوستدار آل رسول تھے ان کے دل زخمی ہوئے. اب اس دھبے کو مٹانے کے لیے اب سیاسی چال کس طرح بدلی گئی کہ اس امام کو ولی عہدی کا جو ہے وہ جھانسا دینے کی کوشش کی گئی. حالانکہ اگر امامت کو صحیح معنوں میں سمجھتے تو انہیں اس چیز کا بخوبی ادراک ہو جاتا کہ یہ ہستیاں ان چیزوں سے متاثر ہونے والی نہیں ہیں, چیزوں سے مبرہ ہیں. اصل میں جیسے کہ ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ بنی امیہ کے دور میں مظالم ڈھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, انہوں نے بالکل حد یعنی کر دی تھی. لیکن اس کے بعد جب بنو عباس نے بنو امیہ سے خلافت ٹیک اوور کی تھی, لوگوں کو اس بات کا جھانسا دے کر کہ وہ اصل حقدار بھی ہیں, اہل بیت خاندان رسالت سے بھی ہیں, جی ہاں, اور جی بالکل, اور اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں, تو وہ عارضی طور پر ان سے خلافت لے رہے ہیں, لیکن وقت آنے پر یہ ان کو حوالے کر دیں گے, اہل بیت کی طرف منتقل, اہل بیت کو منتقل کر دیں گے. لیکن آپ جانتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ بنو عباس کے جو مظالم ہیں وہ تو بنو امیہ سے بھی سبقت لے گئے, اور وہ اتنے ظالمانہ کردار ہے ان لوگوں کا, ان حکمرانوں کا, کہ تاریخ میں یہ واقعات درج ہیں کہ اس کو جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر انہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا کہ ان کی خون سے انہوں نے عمارتیں بنانے کے لیے مٹی بنائی اور ان کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے. یعنی انہوں نے ہلاکو اور چنگیز خان کے ظلم کو لوگ ان کے مظالم کو فراموش کر گئے. تو اصل بات یہ کہ جو آپ نے یہ ابھی بیان کیا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا جو دور گزرا ہے, اس دور میں بھی ان کے مظالم اور جو نفرت تھی وہ حد درجہ عروج پر تھی, لیکن طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا. وہ اس وجہ سے کہ وہ اب عوام کی جو نفرت وہ سمجھتے تھے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر عوام کا ایک کوئی سیلاب اٹھا, کوئی ریلا اٹھا, تو ہو سکتا ہے کہ ہماری حکومت ہے وہ خس و خاشاک کی طرح سے بہہ جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک شاطرانہ چال چلی, اور ہارون الرشید, امین الرشید, اس کے بعد مامون الرشید. ہارون الرشید کا دور تھوڑا سا پرامن اس لحاظ سے رہا کہ ہارون الرشید کو ایرانیوں اور علویوں کی بغاوت کا, ان کی شورشوں کا سامنا تھا بے شک, اور اس کی توجہ اس طرف منتقل, اس سے اپنی فوج کے ساتھ خراسان جانا پڑ گیا دارالحکومت کو چھوڑ کر. تو اس طرح سے جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مدینے سے مرو کا سفر کیا ہے جو ان کا دارالحکومت تھا, تو اس دوران جہاں سے امام علی رضا علیہ السلام گزرے ہیں وہاں ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا تھا. بڑی خوبصورت مجھے امام کا یہ سفر پوری ایمان کی ہسٹری میں اتنا خوبصورت لگتا ہے, خوبصورت یعنی کہ محسوس ہوتا ہے, اور یعنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ امام جن کو کچھ حد تک اپنے عقیدت مندوں اور محبت کرنے والے کا موقع ملا, ان سے ملنے کا چاہتے تھے عام کے لوگوں سے ملیں, اور ان پر پابندیاں عائد کر دی جاتی تھی, ان کو قید میں رکھا جاتا تھا اور ان کو گوشہ نشین کر دیا جاتا تھا, اور ان کے افکار اور ان کے جو مطلب کمالات ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے, اور لوگ خواہاں ہوتے تھے. تو وہ ایک سفر لمبی داستان ہے, یہ اس کا تو ظاہر ہے یہاں پر بیان کرنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے, لیکن وہ اتنا روح پرور نظارہ ذہن کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو اس میں جگہ جگہ خطابات ہوئے ہیں, جگہ جگہ لوگوں کا یہ مطلب یہ خواہش ہوتی تھی کہ امام اپنے محمل سے باہر آئیں, باہر تشریف لائیں اور ہمیں اپنی کوئی حدیث سنائیں اللہ تعالیٰ کے رسول کی, جو کہ نسل در نسل جیسے جد کے حوالے سے, آباء و اجداد کے حوالے سے چلی آ رہی ہیں, وہ احادیث وہ ان کے گوش گزار کریں.
تو سوری جی تو اسی طرح سے ہمارے جو ائمہ کرام کو میں نے اصل جو بات آپ کو بتانے چاہ رہی تھی کہ وہ اس طرح سے امام کو نشر و اشاعت کا تھوڑا سا موقع مل گیا. اور دوسرا پھر امین الرشید کا دور شروع ہوا. ہارون امین جب اپنے خلافت کے منصب پر بیٹھا تو اس کو اپنے بھائی مامون الرشید کی مخالفت کا سب سے بڑا سامنا تھا. آپس میں ان کی خانہ جنگی ہوتی تھی, آپس کی خانہ جنگی اور چپکلش کی وجہ سے یہ لوگ وہاں مصروف ہو گئے. لیکن اس کا امیر الرشید کا دور حکومت بڑا تھوڑا سا رہا کچھ عرصے تک, اور جلد ہی اس کو یعنی قتل کر دیا گیا تھا. اور بقول ہسٹری کے کہ مامون الرشید نے بھائی کو قتل کرایا تھا اپنے. تو جب مامون الرشید کا دور شروع, وہ مامون الرشید جو تھا وہ اپنے عہد کا ایک بہت عیار اور بہت چالاک, بہت پڑھا لکھا, سب ایک سے ایک بڑھ کر عیار اور چالاک اور شاطر انسان تھے. لیکن یہ اس کا جو وزیر تھا یحییٰ, وہ بالکل اسی کی طرح سے, اور اسی کی وجہ سے اس کی حکومت کی اگر ہم دیکھیں تاریخ میں بہت تعریفیں ان کی حکومت, میں حیران ہوتی ہوں جب, اور تاریخ کا تضاد بہت پریشان کرتا ہے. آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں جو کہ پڑھائی جاتی ہے, اسلامک ہسٹری میں تو ہمارے ائمہ کرام کا سوائے امام جعفر صادق علیہ السلام اور کچھ امام علی رضا علیہ السلام کے کسی اور امام کا تذکرہ نہیں ہے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ جب یہ سارے امام ہارون الرشید, پھر امین الرشید, پھر مامون الرشید, یہ سب تاریخ اسلامک ہسٹری کے بڑے عدل و انصاف والے, بڑے عادل, بڑی تعریف کی جاتی ہے. اور امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید کو امیر المومنین کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. بالکل, اور ان کا عدل بہت مشہور ہے. اب ان کے حقائق پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصل عدل کیا ہے, کہ انہوں نے اپنے حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ڈرتے تھے کہ جن کا اصل حق ہے وہ نہ ہم سے حق چھین لیں. کس طرح حق کی آواز کو گھونٹا گیا, گلا گھونٹا گیا. بالکل. تو یہ اس نے چال چلیت کے, اب کس طرح سے وہ چالاک تھا نا مامون الرشید, اس نے سوچا کہ امام کو معاذ اللہ کچھ لالچ دیا جائے, یعنی ولی عہدی حکومت کا. پہلے تو اس نے امام کو یہ مطلب کہا کہ وہ آ کر میری جگہ حکمرانی کا منصب سنبھالے. امام نے اس بات سے انکار کیا کہ بالکل. اور پھر جب اس نے اپنی یہ چال ناکام ہوتی دیکھی تو یہ پیش کیا کہ وہ ولی عہد بن جائے, یعنی میرے بعد وہ حکمران ہوں گے. تو امام علیہ السلام پر بہت زور دیا گیا, لیکن آخر میں کچھ الفاظ, ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ نے یہ منصب نہ تسلیم کیا تو قتل کر دیے جائیں گے. بے شک ائمہ کہ ہمیں تھوڑا سا معذرت آپ کے ساتھ میں یہ چیز کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ائمہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ ہمارے ائمہ کہ اگر کوئی اس سے یہ تاثر لے ہسٹری میں کہ امام نے اگر ولی عہدی کو قبول کیا تھا تو شاید موت کے ڈر کی وجہ سے کیا تھا. وہ مخصوص حالات تھے کہ اس حالات میں اگر امام کو کسی خفیہ طریقے سے امام کو شہید کر دیا جاتا تو امام کی موت, جو ان کی شہادت تھی امام کی, شاید وہ اتنی فائدہ مند نہ ہوتی جتنا امام ولی عہدی کا یہ عہدہ قبول کر کے دین کی خدمت کر سکتے تھے. جی بالکل سسٹر, یہ بالکل ایسے ہوا تھا نا جیسے امام نے خود مثال بھی دی ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ جب آپ نے اپنی امامت کیوں قبول کر لی, تو امام نے مثال دی تھی حضرت علی علیہ السلام کی بھی, کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں جب خلیفہ دوم کا وقت تھا, خلیفہ دوم نے ایک وہ کمیٹی قائم کی تھی اور یہ مجلس شورا کا نام دیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تو اس میں 6 افراد شامل تھے, اور یہ کہا گیا تھا کہ ان میں سے خلیفے کا انتخاب کر لیں اور جو مخالفت کر کے اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ بات کہہ کر خلیفہ دوم نے اپنے خود اس جھوٹی حدیث کی بھی نفی کر دی تھی کہ خلافت اور امامت ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکتے. تو امام علیہ السلام نے اس لیے قبول کی تھی کہ امام علیہ السلام کہتے تھے کہ دیکھیں میں خود ہی اسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, اور خلافت بھی پیش کی جا رہی ہے, یعنی اپنی حدیث کی خود ہی نفی کر دی تھی, اپنی جھوٹی حدیث جو بیان کی تھی. اسی طرح سے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران کے ان کے ساتھ قید خانے سے نکال دیے گئے تھے, لیکن مصر کے حکمران نے ان کو اپنا بنایا تھا, خازن بنایا تھا اپنے خزانے کا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے قبول کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے وہی حضرت اپنے آباء و اجداد کے ہی حوالے سے نا. لیکن حضرت علی رضا علیہ السلام نے اس بات کا یہی جواب دیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کا نگران ہونا مقرر فرعون کے دور میں, نہیں مصر کے زمانے میں, مصر کے حکمران جو عزیز مصر تھا اس کے زمانے میں, تو ان کی ہی تقلید کے طور پر امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو اپنی شرائط کے ساتھ
قبول کیا تھا کہ میں شرائط بھی یہ تھیں کہ میں کسی کو مقرر نہیں کروں گا اور کسی کو معزول نہیں کروں گا، اور دوسرا یہ کہ حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دوں گا، جی حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دوں گا. تو جو تھوڑی سا اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں اور تھوڑا سا اس پوائنٹ کو بھی ہم کلیئر کر دیں کہ شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہو کہ اگر امام چاہتے تو جب امام کو ایک فری ہینڈ مل رہا تھا کہ امام اس کے احکامات اگر وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی احکامات تھے، غیر شرعی حکومت تھی، غیر شرعی چیزیں اس کی طرف سے آ رہی تھیں، تو امام کو یہ موقع مل رہا تھا کہ وہ اس کو روک ٹوک کر سکتے تھے، ان غیر شرعی احکامات کو معطل کرا سکتے تھے. تو امام نے اس سے انکار کیوں کیا اور اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو اس کا جواب ظاہر علماء کرام بہترین طریقے سے دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ناقص علم کے کہ اس کا یہ تھا کہ وہ صرف ایک بات کی حد تک تھا کہ آپ کو ہم یہ اختیارات دے رہے ہیں، لیکن اصل میں امام کی طرف جو ہے وہ اقتدار کو منتقل کرنے کا ان کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا. باہر لوگوں میں یہ تاثر جاتا، بالکل یہ دیکھیے امام کے جب لوگوں کے سامنے یہ بات آتی کہ امام جو ہیں وہ اس کے جو جتنے فیصلے حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، جو احکامات حکومت کی طرف سے نافذ کیے جا رہے ہیں، اس میں امام علی رضا علیہ السلام بھرپور طریقے سے شامل ہیں، تو لوگوں کے نزدیک تو وہی بات ہوتی جو یزید امام حسین علیہ السلام سے چاہتا تھا کہ میری خلافت کو مان لو تو تم آزاد ہو. تو امام اسی لیے کہ اب جو اگر میں خلاف بیعت کر لیتا ہوں تو اب یزید کی طرف سے جو کچھ بھی کیا جائے گا اس میں میرا نام بھی شامل ہوگا کہ میں اس کے ساتھ متفق ہوں، میں اس کے ساتھ شامل ہوں، ثبت ہو جائے گی. یہاں بھی امام علی رضا علیہ السلام نے اس کی سیاسی چال کو، کیونکہ حکومت کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا کہ امام کی طرف کسی قسم کا بھی کوئی اختیار منتقل کرتے، وہ صرف اور صرف ظاہری طور پر لوگوں میں مشہور ہوتا، اور پھر جو کچھ بھی حکومت کی طرف سے کیا جاتا اس میں امام کی تصدیق اور توثیق شامل ہوتی. لیکن امام نے اس کی سیاسی چال کو مکمل طور پر ٹھکرا دیا تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ جو کچھ حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس میں امام علی رضا علیہ السلام بالکل شامل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف حکومت کا ذاتی کردار ہے. تو یہ امام ائمہ علیہ السلام کی زندگی کی یہی بہترین اور خوبصورت چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے ہر دور کے شاطر حکمران کا کس طرح مقابلہ کیا اور ان کی شاطرانہ اور ان سیاسی چالوں کا کس طرح جواب دیا. جی بالکل. تو یہ امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی جو ہے اس کا ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے ائمہ کی زندگی کا جو ہے وہ ہر پہلو سے ہمیں اس کا جائزہ بھی لینا، ہمیں معلومات بھی ہونی چاہیے، اور اگر کبھی کسی کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ائمہ کا دفاع بھی کرنا چاہیے. تو امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ہم تھوڑا سا پیچھے میں جاؤں گی، کیونکہ مجھے امام علی رضا علیہ السلام کا جو سفر مدینے سے انہوں نے کیا تھا ایران کا، وہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے کہ امام کو جب بلایا گیا ولی عہدی کے لیے کہ آپ ایران تشریف لائیں، تو امام نے اس سفر سے ہی اپنی تبلیغات کا اور اپنے فرائض منصبی کا آغاز کر دیا بھرپور طریقے سے، کیونکہ امام کو پتا تھا کہ ایک سرکاری سفر ہے اور سرکاری طور پر جو ایک گیسٹ ہوتا ہے اس کے کچھ خصوصی اس کے لیے انتظامات بھی ہوتے ہیں، کچھ خصوصی طور پر لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو وہ ہجوم، وہ مجمع اور وہ سارے جو امام کے ارد گرد جمع ہوئے، امام کو موقع ملا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو امام اگر انفرادی طور پر یہ سفر کرتے، امیجن کریں، تھوڑا سا تصور کریں کہ امام صرف امام کا ذاتی سفر یہ ہوتا یا انفرادی سفر یہ ہوتا اور امام آتے، لوگوں کو تو علم بھی نہ ہوتا، بالکل، تو خاموشی سے امام سفر کر لیتے، کوئی آپ کے ارد گرد نہ ہوتا، نہ ہجوم ہوتے، نہ شہروں کے شہر امام کے استقبال کے لیے امٹ کر آتے. تو امام کو اپنے وہ آباء و اجداد کا جو دین تھا وہ ان تک پہنچانے کا موقع نہ ملتا. اور امام نے سرکاری سفر سے کتنا فائدہ اٹھایا. ایک میرے پاس جملہ آ رہا ہے، میں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سے. اصل میں یہ بھی ایک چال تھی، مامون الرشید کے ہرکارے پہنچے تھے انہیں لینے کے لیے، اور مامون الرشید نے تو یہ چاہا تھا کہ وہ انہیں یعنی قید کر کے لے آئیں، لوگوں سے چھپا کر اور ہم یہاں پہنچا دیں. لیکن یہ ان کے حق میں بہتر ثابت ہو گیا کہ وہ بڑے جیسے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنورٹ کر دیا پروٹوکول میں، اور وہ لوگوں کو جن کو نہیں بھی خبر تھی ان تک بھی یہ اطلاعات پہنچی کہ امام یہاں سے سفر کر رہے ہیں، اور وہ جوق در جوق وہاں پر جمع ہو جاتے تھے اور آپ کے دیدار کرنے کے منتظر ہوتے تھے اور کوئی حدیث سننے کے بھی. اور یہاں دیکھیں سفر نیشا پور کا جو ہے نا، وہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے امام کا سفر، کہ وہاں جب امام پہنچے ہیں کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں
ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام کے سواری کے ارد گرد جمع تھے. اور آج بھی ہم ایران میں ایسے منظر دیکھتے ہیں. ایرانی قوم کی یہ مجھے بڑی خوبصورتی لگتی ہے کہ وہ جہاں وہ حق دیکھتے ہیں، جہاں وہ دین دیکھتے ہیں، وہاں وہ ایسے جیسے ایک پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے یہ لوگ لپکتے ہیں. اور دین شناس ہستیوں کے ساتھ یہ بہت محبت کرنے والی قوم ہے. تو ایران میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام نیشا پور میں پہنچتے ہیں تو امام کا زبردست استقبال کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ تقریباً 24,000 بالکل محدثین جو تھے وہ کاغذ اور قلم لے کر امام کے استقبال کی کھڑے تھے. اور ان کی یہ زبردست خواہش تھی کہ امام کچھ کلام ارشاد فرمائیں، کوئی روایت امام کی زبان سے ہم سنیں اور ہم اس کو نقل کریں. اور یہاں جب وہ پہنچے تو امام سے اس چیز کی جو ہے فرمائش کی گئی کہ آپ اپنی جد سے جو ہے روایت کردہ کوئی حدیث ہمیں سنائیں. تو یہاں امام نے ایک بڑی خوبصورت اور سادہ حدیث، اور پھر امام نے جس طریقے سے اس کو پیش کیا وہ بھی بہت خوبصورت طریقہ کہ امام نے اپنے باپ سے لے کے اپنے جد تک اس روایت کو لے راویوں کی جو سلسلہ تھا اس کو اپنی جد کے ذریعے، اجداد کے ذریعے اس کو پیش کیا اور کہا کہ میں نے میرے رسول اللہ نے، میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ توحید کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، یعنی قلعے کی مانند ہے یہ جملہ لا الہ الا اللہ. جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ فلاح پا گیا، نجات پا گیا. سبحان اللہ. اب یہاں تک اگر حدیث محدود رہتی تو یہ تو بڑا آسان تھا کہ اب جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد وہ نجات پا گیا. لیکن امام نے اس کے بعد توقف تھوڑا سا کیا اور امام نے کہا لیکن شرط و شروط کے ساتھ. بے شک بے شک. اور امام نے کہا کہ اس شروط میں سے ایک میری ذات ہے، میں ہوں. اب دیکھیں ناظرین کس خوبصورت انداز میں امام نے صرف 2 جملوں میں پورا اسلامک عقیدہ جو حکمران چھپاتے رہے، بے شک ایک حد تک ایک پہلو جو خصوصی پہلو اس کو چھپاتے رہے، وہ امام نے ہزاروں کے مجمع کے سامنے پیش کر دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. اور اس کے بعد شرط و شروط کیا، اس کے بعد نبوت پر یقین رکھو اور پھر امامت پر. امام نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہ ہم ان شروط میں سے ایک میری ذات بھی ہے، امامت کے عقیدے کو ان ہزاروں لوگوں تک پہنچا دیا. اور پھر میں اس حدیث کو جب پڑھتی ہوں، اس واقعے کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایک اور چیز بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ اس میں امام نے لوگوں کو کس طرح ایک اور بہت بڑی چیز کی طرف متوجہ کیا کہ دین کو کن سے لینا ہے. جی ہاں بالکل. کہ جو راوی آپ لوگ غیر معصوم راویوں سے دین اس وقت لے رہے تھے، دین ان سے روایت کردہ جو غیر معصوم تھے، جن سے غلطی بھی ہو سکتی تھی، اشتباہ بھی ہو سکتا تھا، ان سے لے رہے تھے. تو امام نے متوجہ کیا کہ ہم وہ ہستیاں ہیں اس قابل کہ جن سے دین لیا جائے، ہمارے سلسلے سے دین لیا جائے. دین دینے والی اور صحیح اور حقیقی دین پہنچانے والی ہماری ہستیاں ہیں. تو امام علیہ السلام کا یہ سفر ایک خوبصورت اور ایک یادگار سفر تھا. سسٹر اسی سلسلے میں نیشا پور کے سفر کے حوالے سے 2 اور روایات بہت مشہور ہیں، بلکہ یہ معجزات کے اور کرامات کے طور پر مشہور ہیں کہ جب امام علی رضا علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اور اتنے بڑے جمع غفیر کے ساتھ، جو کہ لوگ جوق در جوق جمع ہو جاتے تھے، صرف جمع نہیں ہو جاتے تھے بلکہ امام کے ساتھ چل پڑتے تھے، ان کے ہمراہی بن جاتے تھے. تو مدینے سے مرو تک کا جو سفر ہوا، اس میں نیشا پور کی جگہ پر آپ علی رضا علیہ السلام نے ایک درخت بھی لگایا تھا، بادام کا ایک درخت لگایا تھا. اور اس درخت کی 1 سال میں ناور درخت بن گیا تھا، یعنی. اور اس کی کرامت یہ مشہور ہیں کہ اس درخت کے بادام جو ہیں وہ شفا کے طور پر کام آتے ہیں. اور بہت سے لوگ جب زیارت وہ بھی تک قائم ہے، اور جو لوگ اب زیارت کرنے جاتے ہیں تو وہ سب الہی آمین، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے. تو وہ بادام جو ہیں وہ شفا کے طور پر لے کر بھی آتے ہیں. اور دوسرا بھی ایک معجزہ میں شیئر کروں گی اسی حوالے سے کہ امام علی رضا علیہ السلام وضو کے لیے کھڑے ہوئے اور پانی لانے کے لیے کہا تو ہمراہیوں نے کہا کہ حضور یہاں پانی نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنا جو ہے ہاتھ اشارہ کیا زمین کی طرف اور وہاں سے چشمہ ابل پڑا، جو کہ ابھی تک وہ جاری و ساری ہے، اور اس کا پانی بھی مریضوں کے لیے بہت شفا کا کام دیتا ہے.
امام کی ہر چیز شفا ان کا. دیکھیں ان کا حرم آج بھی، امام علیہ السلام کا حرم جو ہے وہ آج بھی مریضوں کے لیے شفا یابی. اور ایک اور تیسری بھی میں نے روایت پڑھی ہے، تیسرا معجزہ بھی پڑھا ہے کہ ثنا باد کہیں ایک جگہ کا نام ہے اسی راستے میں، وہاں پر ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے لیے کی طرف اشارہ کر کے امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس میں سے برتن بنا کر لاؤ. اچھا جی. اور وہ جو برتن ہیں وہ خاص سوغات کہلائی جاتی ہے مشہد کی. اچھا. اور ابھی بھی جب اور ان برتنوں میں، اور اس میں صرف برتن بنا کر نہیں لاؤ، برتن بنا کر لاؤ، اس میں میرا کھانا پکایا کرو. اچھا. تو اور اب جو زائرین جاتے ہیں تو وہاں کے بنے ہوئے برتن بھی لے کر آتے ہیں اپنے گھروں میں، اور اپنے دوست احباب کو تبرک کے طور پر ہدیہ اور تحفہ بھی پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ کتنی اچھی باتیں ہیں ہمارے ائمہ کرام کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے، کہ ہمیں کہیں اور جانے کی، کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ہمیں تشنگی محسوس ہی نہیں ہوتی ہے ان سب روایات کو پڑھ کر، ان سے فیض یاب ہو کر. ماشاءاللہ بہت خوب سسٹر. میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی ہم سنجیدہ گفتگو اور بھی کریں امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے حوالے سے، تاکہ کچھ شکوک و شبہات جو اس امام کے حوالے سے پھیلائے جاتے ہیں ان کے اس پہ تھوڑا سا وضاحت کی جائے. لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ناظرین کے لیے کہ اس معصوم، جیسے میں نے کہا کہ ہر معصوم کا جو سیرت و کردار اور ان کے علم اور ان کا جو تعلیم ہے وہ سب کی ایک جیسی ہے، سیم ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہر امام کے ساتھ منسوب الگ سے ہیں. تو میں چاہوں گی کچھ اقوال امام علیہ السلام سے جو حکیمانہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ سب اماموں کا کلام ہوتا ہے، سب کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس امام سے منسوب جو کچھ حکیمانہ اقوال جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم ان سے استفادہ کر کے اپنی زندگیوں کو بھی بہتر کر سکیں اور اپنے کردار کو بھی بہتر کر سکیں. جی سسٹر طاہرہ، اصل میں ہمارے ائمہ کرام کی زندگی کوئی ایسی نہیں رہی ہے، کوئی غیر معمولی نہیں رہی ہے کہ ہم ان کی طرف جا ہی نہیں سکتے. وہ اتنے سادہ انداز میں اپنی تعلیم و تربیت کو ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش کرتے تھے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ، کوئی مشکل، کوئی یعنی کہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. تو ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام لوگوں میں اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، جیسے کہ ان کی پاکیزہ زندگی اور عزت و شرافت کی ان کو تعلیم دیتے تھے. اور یہ تمام حضرات جو تھے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت اور ہدایت تھے. امام علی رضا علیہ السلام، سوری امام علی علیہ السلام بار بار کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس امام کا نام بھی علی ہے. یہ ماشاءاللہ سارے علی اور محمد ہی ہیں. بالکل بالکل. تو امام علی رضا علیہ السلام کی روٹین میں شامل ہوتا تھا کہ وہ ہر مہینے کے اہم روزوں، رمضان کے مہینوں کے علاوہ وہ ہر مہینے ہم کے 3 جو اہم روزے ہیں وہ ضرور رکھا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور وہ 3 روزے کون سے تھے؟ ہر مہینے کا پہلا جمعرات کا روزہ، اچھا، اور اس کے بعد درمیانی، ہر مہینے کی درمیانی بدھ کا روزہ، اور ہر مہینے کی آخری جمعرات کا روزہ. تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ امام کی سیرت پہ عمل کرنے میں مشکل یعنی ایک پہلا اور درمیانہ اور جمعرات، یعنی اور آخری جمعرات، بدھ یعنی جمعرات بدھ جمعرات. تو اس طرح سے روزے رکھے جائیں. تو امام کا یہ قول تھا کہ ایسا لگے گا جیسے ہم نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں. اور اس کے علاوہ امام اپنے لوگوں کی تعلیم و تربیت اپنے عمل سے کیا کرتے تھے. ایک صحابہ کی ایک حدیث ہے، ان کا بیان ہے کہ وہ امام علی رضا علیہ السلام سے کچھ عام اپنی کچھ سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے آئے. تو کافی بحث و مباحثے میں ٹائم لگ گیا اور رات کا وقت ہو گیا. تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ آپ رکیں گے کہ آپ واپس جائیں گے؟ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی رات ہو گئی تو آپ رکیں، تو آپ میرے ساتھ گھر چلیں، یعنی مہمان خانے کی طرف چلیں. اور ان کو اس صحابی کو دعوت دی. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ جب ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں کچھ مزدور کام کر رہے تھے. تو ان میں ایک نیا چہرہ آپ کو نظر آیا. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اپنے خادموں سے کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے نئے یہاں پر کام کرنے والے ہیں. تو امام نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کی اجرت یا مزدوری مقرر کر دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب کام ختم ہوگا تو دے دیں گے.
امام علی رضا علیہ السلام سخت یعنی اس بات پر ناراض ہوئے، ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل ناجائز بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی مزدور کو مقرر کرو، اس کی مزدوری یا اس کی اجرت پہلے سے طے کر دو۔ اگر اس کی اجرت طے ہوگی، وہ اس حساب سے کام کرے گا، خوش ہو کر یعنی کام کرے گا، اس کو انہی پیسوں کی توقع ہوگی جو اس کو ملنے ہیں۔ اگر اس کی مزدوری طے نہیں کرو گے تو وہ بددلی سے کام کرے گا، پتہ نہیں مجھے کم ملے گا، کتنا ملے گا، اور ششوپن کا شکار رہے گا کہ پتہ نہیں مجھے مزدوری کتنی ملنے والی ہے، میں اپنے گھر واپس خوشی خوشی جاؤں گا یا نہیں یا جب جتنی محنت کر رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھے اس کا اتنا اجر نہ ملے، میں کیوں زیادہ محنت کروں؟ جی میں کیوں زیادہ، اور اتنے سنسیئر مخلص طریقے سے کام نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی مزدوری مقرر کر دیں گے اور اس کو اس ختم ہونے پر، کام کے ختم ہونے پر اس کو اس کی مزدوری سے کچھ زیادہ دے دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، اور آپ کا احسان مند ہوگا، وہ خوشحال بھی ہو جائے گا اور آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ تو یہ کتنی اچھی مثال ہے ہمارے زندگی کے، اگر اس کو لاگو کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں سسٹر بہت سارے جھگڑے ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، بالکل ہو جاتے ہیں، جہاں پر بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ واقعی بغیر ہم کچھ طے کیے ہوئے کام کروا لیتے ہیں، اور بعد میں وہ ظاہر ہے جو دینے والا ہوتا ہے، مانگنے والا شاید اس کی توقعات سے زیادہ مانگ لے تو جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اگر جو لینے والا ہے اس کو اس کی توقع سے کم دے دیا جائے تو پھر بھی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو امام نے زندگی کا یہ کتنا خوبصورت اور بہترین اصول بنایا کہ اگر اور اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اسی کو شامل کر لیں تو زندگی میں پیش آنے والے بہت سے پریشانیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ بالکل سنہری اصول ہے یہ بھی زندگی کا۔ اور امام علی رضا علیہ السلام کے مشہور اقوال تو بہت ہیں ظاہر ہے، لیکن ان کے چند ایک اقوال میں آپ کی اور ناظرین کی نظر کرتی ہوں کہ امام نے فرمایا کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان میں پوشیدہ ہے۔ بہترین، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، یعنی انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے، لیکن بولنے کا انداز اس کا اور اس کے بولنے کے جو الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، کسی کی رسپیکٹ کرتا ہے، کس طرح دوسرے کو مخاطب کرتا ہے، اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، یہ ساری چیزوں کا جب اظہار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ برے اور بدکار کی ہم نشینی جو ہے وہ ایک نیک انسان کو بھی بدزن کر دیتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ نیک انسان جو ہے، نیک انسان دوسرے اس نیک انسان سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کسی کی ہم نشینی، کیونکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ یہ ایک نیک انسان ہے، کسی برے انسان، سوری ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کال ڈراپ ہوگی، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی جی میں آپ کو ایک اور کال سنا رہی تھی، لیکن یہ تھوڑا سا میں اس پہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا کیا جائے کہ واقعی یہ دیکھیں یہ کتنی بہترین بات ہے کہ اگر ایک نیک انسان بار بار کسی برے انسان کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے والے تو تاثر یہی لیں گے نا، وہ یہ تاثر نہیں لیں گے کہ وہ برا انسان اچھا ہو گیا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ اچھا انسان اس کے ساتھ مل کے برا ہو گیا ہے۔ تو امام یہی چاہتے ہیں کہ ہم اگر سیرت و کردار کو دوسروں کے سامنے بھی ایک اچھے طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوستوں کے انتخاب میں بھی جو ہے وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ میری ناقص عقل کی رائے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کہیں اپنی دوستوں میں ہی کوئی ایسی بری بات دیکھ رہے ہیں، خلاف شریعت یا خلاف مذہب، خلاف اخلاق دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اسے سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے حساب سے یا ہمارے اپنے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اگر وہ نہیں مانتے ہیں کسی وجہ سے، پھر تھوڑا سا کنارہ کشی اس کو پھر محسوس کرائیں کہ وہ آپ کو اس کی عادتیں پسند نہیں، اور دوسروں کو بھی یہ تاثر ملے کہ یہ آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ جی دوسرے اقوال میں امام کا بہت ایک سنہرا قول ہے کہ سخت ترین کام 3 چیزیں ہیں۔ اچھا پہلی کیا ہے؟ انصاف اور حق گوئی۔ بے شک بہت مشکل کام، وہ چاہے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، کہ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو سے انصاف کی توقع کریں، دوسروں کو کے سامنے ہم کہیں کہ نہیں بھی ہم تو صحیح بات بولتے ہیں چاہے کسی کو بری ہی کیوں نہ لگے، لیکن ہم دوسروں سے ہم خود وہی کریں جو دوسروں کو برا لگتا ہے۔
اور دوسرا یہ کہ ہر حال میں خدا کو یاد کرنا، چاہے مشکل حالات ہوں، چاہے آپ پر آزمائشیں ہوں، چاہے آپ خوشحال ہوں، چاہے خوشیوں میں بھرے ہوئے ہوں، اپنے گھر میں خوشیوں کا ڈیرا ہو، لیکن یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم خوشیوں میں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ ہم بہت زیادہ غم کی حالت میں بھی ہوتے ہیں تو خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ائمہ علیہم السلام کی یہ قربان جائیں ہستیوں کی عظمت پر کہ انہوں نے اپنے سیرت و کردار سے ہمیں بتایا کہ غم چاہے کتنا بھی بڑا ہے ہم خدا کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ میں نے یہ دیکھا اکثر اپنے ارد گرد دیکھا، فیملیز میں بھی دیکھا، خدا نخواستہ کسی عزیز کی موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی کسی جوان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو غم کی اتنی شدید وہ غلبہ ہوتا ہے کہ نمازوں سے بھولے ہوئے ہوتے، کتنے کتنے دن ہماری نمازیں شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ میں ہی رہ گئی تھی ان ساری آزمائشوں کے لیے، اللہ تعالیٰ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، یعنی اس طرح سے کچھ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں جو عبادت سے دور ہم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ان ہستیوں کی کے سامنے بیٹوں کی جوان لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بھائیوں کی جوان لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پورا گھر اجڑ رہا ہے، پھر بھی خدا کی بارگاہ میں خدا کی رضا میں راضی ہیں اور سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعی بڑی خوبصورت چیز، لیکن امام ہمیں متوجہ کر رہے ہیں اس چیز کی طرف کہ ہمیں یہ چیز اپنی سیرت کے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہر حالت میں، چاہے ہم خوش ہیں، غم زدہ ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، تو اپنے حقیقی مالک اور رب سے ناطا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک اور آخری جو میں قول آپ کے اور سامعین کی نظر کروں گی، بہت خوبصورت قول ہے کہ قرآن جو ہے خداوند عالم کا کلام ہے، بے شک اس سے دوری مت اختیار کرو اور اس سے استفادہ حاصل کرو اور اس کو طاق میں سجا کر جزدان میں لپیٹ کر نہ رکھ دو کہ جب ہم لڑکیاں رخصت ہوں تو اس کو ان کے سروں پر رخصت کر سایہ کر کے نہ رخصت کرو صرف، یا پھر جب قرآن کی قسم اٹھانی ہو تو قرآن پاک لے آؤ کہ بھئی ہم قرآن پاک کی قسم اٹھاتے ہیں، یا جانکنی کا عالم ہو تو پھر سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین سنا دیں۔ صرف ان مقاصد کے لیے قرآن پاک سے رجوع نہ کریں بلکہ قرآن پاک کو ہر حالت میں زندگی کے اپنے تمام فیزز میں اس کو دیکھیں، مسئلے کا حل تلاش کریں، اور اگر وہاں سے نہیں ملتا تو ائمہ کرام کی ہم زندگیوں کی، ان کے حالات زندگی پر جائیں کہ انہوں نے اپنے مختلف، ظاہر ہے وہ بھی ہماری طرح سے جیسے انہوں نے ہمیں زندگی بسر کر کے دکھائی ہے، بچوں کے ساتھ بھی، بیویوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ بھی، والدین کے ساتھ بھی اور دوستوں کے ساتھ بھی جو رشتے نبھائے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے نبھائے ہیں، اور دکھ اور سکھ میں انہوں نے کس طرح کا ریئیکشن کس طرح سے پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ دکھ میں کیا کرنا چاہیے اور سکھ میں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ اپنے امام کے اقوال جو ہیں معصومین علیہ السلام کے۔ ناظرین، اگر ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک عظیم سرمایہ ہے لیکن ہم اس سرمایہ سے بے خبر ہیں اور اس کی جو قدر بھی نہیں کرتے اور اس سے استفادہ بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کے صرف ایک قول کو ہر روز اس کو یاد کریں اور اس کو تکرار اس کی کریں تاکہ ہمارے ذہن میں وہ بیٹھ جائے، اور پھر ذہن میں بیٹھنے کے بعد اس کو ہم اپنی کردار اور روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ ایک بہترین زندگی بن سکتی ہے اور ہمارا کردار بہترین کردار بن سکتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہتی ہوں سسٹر کہ چند منٹوں کے لیے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ناظرین، سب سے پہلے، اور سسٹر طاہرہ، مجھے تو لگا ہی نہیں کہ کوئی اتنا وقت بھی ختم ہو گیا، مجھے کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں تھی، لیکن یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس موقع پر میں ان کا ایک قول بیان کروں گی اور یہی میرا آخری پیغام ہوگا میرے اپنے لیے بھی اور تمام عالم اسلام، تمام مومنوں کے لیے بھی، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنے رسولوں کو مکارم اخلاق کے ساتھ فرمایا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنا امتحان لو، اپنا تجزیہ کرو، دیکھو اگر تمہارے اندر یہ اخلاق اچھے ہیں تو اللہ کی حمد بجا لاؤ، اور اگر جان لو کہ یہ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہارے اندر یہ پیدا ہو جائیں۔ اور وہ اخلاق کون ہیں؟ مختصر ترین 10 اخلاق ہیں، میں صرف ان کے نام بیان کروں گی، جیسا کہ امام نے فرمایا کہ یقین کی طاقت، قوت، قناعت، دوسرا قناعت، اور صبر اور شکر اور حلم اور حسن اخلاق، سخاوت، غیرت، شجاعت اور مروت،
کہنے کو تو یہ 10 الفاظ ہیں، لیکن ان 10 لفظوں میں یہ 10 لفظ جو ہیں وہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کے معنی اور ان کی تفسیر پر جائیں تو ہمارے سامنے تو پورے ایک یعنی باب کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر یہ مکارم اخلاق پیدا کریں، اور ائمہ کرام اور علیہم السلام کی جو زندگی کے جو نقش ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بحسن سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اور بحسن سیدہ بی بی سیدہ کے ہمارے قائم کے ظہور میں اللہ تعالیٰ جلد از جلد تاجیل فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد اور ہماری اولاد کو ان کے انصار و اعوان میں شامل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ الہی آمین۔ بہت شکریہ سسٹر، آپ نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا اور بہترین پیغام ناظرین تک پہنچایا۔ ناظرین انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بھی امام علیہ السلام کی سیرت کے چند گوشوں سے ضرور استفادہ کیا ہوگا، اور خداوند تعالیٰ سے میری بھی یہی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ان معصوم ہستیوں کی سیرت و کردار پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔